بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین و سامعین، آپ کا خدمتگار مولانا سید آصف رضا نقوی البخاری آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں ققنوس اسلامک ٹی وی۔ بات حضرت فاطمہ ہی کی مسلسل چل رہی ہے، اور میری تمام ویڈیو پاک بی بی کے صدقے میں آپ تک پہنچ رہی ہیں، اور آپ اس کو سماعت فرما رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے لیے میں دعا گو بھی ہوتا ہوں سب کے لیے کہ اللہ پاک آپ کی مشکلات کو آسان فرمائے، اور خدا آپ کے لیے عافیت و خیر فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس بی بی کے طفیل آپ تمام مشکلات کو آسان فرمائے۔ اس بی بی کا مقام اللہ کے نزدیک کیا ہے؟ حضرت فاطمہ اس رب العزت کی نگاہ میں کیسی ہے؟ بات یہ ہے کہ عام فہم غیر وغیرہ نتھو خیرے کی نگاہ میں بی بی کا مقام جو بھی ہو، اس سے فرق نہیں پڑتا۔ مقام تو اصل وہی ہوتا ہے کہ جو مقام رسول خدا کے نزدیک ہو اور اللہ کے نزدیک ہو۔ میری ایک پہلی ویڈیو اس پہ میں نے بنا چکا ہوں کہ حضرت فاطمہ رسول کی نگاہ میں کیا تھی۔ آج کی اس ویڈیو کے اندر مختصر، بالکل مختصر، حضرت فاطمہ رب العزت کی نگاہ میں کیسی تھیں، اور اللہ تعالیٰ اللہ کے نزدیک جناب فاطمہ کا مقام کتنا بلند ہے۔ جو مقام نبی نے بیان فرمایا ہے، پیغمبر نے بیان فرمایا ہے، وہ مقام بھی تو اپنی مرضی سے نہیں بیان فرمایا نا، وہ بھی تو ظاہر ہے کہ اللہ کے حکم سے بیان فرمایا ہے، لیکن کچھ چیزیں ایسی بھی ہیں کہ جو اللہ نے خود کروائی ہیں فرشتوں کے ذریعے سے۔ اور تمام محدثین کا جو ہے وہ اس بات پہ اتفاق ہے، محدثین کا بیان ہے کہ حضرت فاطمہ کو پروردگار عالم اپنی کنیز خاص جانتا تھا، وہ اللہ کنیز خاص ہیں جانتا تھا پاک فاطمہ کو، یعنی آپ اللہ کی خاص کنیز تھی، خاص الخاص۔ میں نے ایک ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ 4 بار گزیدہ خواتین ہیں جو پیغمبر نے خود بتائی ہیں کہ یہ کامل خواتین ہیں، ان میں سے فاطمہ کا مقام اور کمال زیادہ ہے، فاطمہ کمال پہ ہیں ان میں سے۔ تو عزیزو، اس لیے اللہ کے نزدیک خاص کنیز ہیں۔ حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کو پروردگار عالم نے بے پناہ عزتوں سے نوازا ہے، بے حد اللہ عزت کرتا ہے فاطمہ۔ یہ دیکھیں نا، رسول کھڑے ہو رہے ہیں تو اللہ کے حکم سے ہو رہے ہیں نا، یہ عزت کون کر رہا ہے؟ ہمارا اللہ کر رہا ہے، میرا رسول۔ یہ بہرا دیکھا گیا ہے کہ حضرت سیدہ جب نماز میں مشغول ہوتی تھیں، جب بھی آپ نماز میں مشغول ہوتی تھی تو ہوتا کیا تھا؟ فرشتے ان کے بچوں کا گہوارہ جو ہے وہ جمبائی کیا کرتے تھے، یعنی جھولا جھلاتے تھے۔ جب نماز پڑھنے لگی تو بچوں کا جھولا فرشتے جھلا رہے ہیں، اور جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتی تھی تو اس وقت فرشتے آپ کی چکی پیسنے میں مصروف ہو جایا کرتے تھے۔ اب پتہ چلا اللہ کے نزدیک فاطمہ کا مقام کیا ہے۔ ہاں، نماز پڑھتی ہیں تو آپ کے بچوں کا جھولا فرشتے جھلاتے ہیں، اور قرآن پڑھتی ہیں تو آپ کی چکی فرشتے آ کے پیستے ہیں۔ یہ فاطمہ کا مقام ہے اللہ کے نزدیک۔ حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے گہوارہ یعنی جھولا جھلانے والے فرشتوں کا نام بتایا ہے، جو جھولا جھلاتا تھا اس کا نام حضرت جبرائیل ہے، اور جو چکی پیسنے آتا تھا اس کا نام حضرت قابیل بتایا گیا ہے۔ یعنی جن کے بچوں کا جھولا جھلانے کے لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام، جو تمام فرشتوں کا سردار فرشتہ ہے، وہ ان کے گھر میں ان کے بچوں کا جھولا جھلانے آتا تھا، تو اللہ بھیجتا تھا تو تب ہی جبرائیل آتا تھا،
ورنہ جبرائیل اپنی مرضی سے کہیں کوئی کام نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ معصوم فرشتہ ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اللہ کے حکم سے کرتا ہے۔ جن کے بچوں کے جھولے کو جبرائیل جھلائے تو اس فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا سے تمام عرب کی عورتوں میں سے کسی ایک عورت کے ساتھ بھی کوئی مطابقت بنتی نہیں ہے۔ فاطمہ کا مقام بہت بلند ہے، پاک زہرا کا مقام بہت بلند ہے، صدیقہ کبریٰ کا مقام بہت بلند ہے، مخدومہ کا، مرضیہ کا کردار، عمل اور ان کی فضیلت بیان کرنے سے انسان قاصر ہے واقعاً۔ جس طرح علی علیہ الصلوۃ والسلام کے فضائل انسان کے بس میں نہیں کہ وہ بیان کر سکے، اسی طرح بی بی کے فضائل اور بی بی کی عظمت کو قیامت تک بھی کوئی بیان کرتا رہے گا تب بھی حق فاطمہ ادا نہیں ہو سکتا۔ تو عرض کر چکا کہ اللہ کے نزدیک فاطمہ بہت بلند مقام رکھتی تھی، لہذا فاطمہ کی عزت و احترام کرنے والا اللہ کے نزدیک مقرب ہوگا، اور جس نے فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی توہین کی یا ان پر مظالم کیے یا ان کو ایذا پہنچائی یا ان کے ساتھ کوئی ایسا سلوک کیا جو بد سلوکی ہے، بد اخلاقی ہے اور گناہ ہے، تو پھر اس کے لیے کوئی رعایت اللہ کے پاس نہیں ہے، کوئی رعایت اس کو نہیں ملنے والی جس نے ایسا کچھ انجام دیا ہوگا۔ ہاں عزیزو، لوگوں تک پیغام پہنچاتے جاؤ، انشاءاللہ حق زہرا روشن ہوتا ہوا چلا جائے گا، اور وقت ایسا آئے گا کہ دنیا کے سارے لوگ اس مظلومہ بی بی کو اور اس طاہرہ بی بی کو، اس مرضیہ بی بی کو، اس عالم غیر معلمہ بی بی کی معرفت کو پہچانیں گے اور اس کے دین کو پہچانیں گے اور اس کے خیمے میں تشریف لائیں گے، باقی خیموں کو چھوڑ کر، کیونکہ بی بی کے دروازے پہ آنے کے لیے باقیوں بی بی کے مخالفین دروازہ چھوڑنا پڑتا ہے، تو بی بی تب اپنے دروازے پہ آنا قبول فرماتی ہے۔ اللہ ہماری صحیح کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بس عزیزو، کوئی کسی کے ساتھ لڑنا نہیں ہے، جھگڑنا نہیں ہے، فساد نہیں کرنا۔ یہ ملک ہمارا ہے، پاکستان ہے، باقی سنی شیعہ ہم سارے یہاں رہ رہے ہیں آپس میں اتحاد و اتفاق سے۔ اختلاف ضرور ہے، اختلاف ہوتے رہتے ہیں، لیکن اختلاف کا مطلب ہرگز نہیں ہے کہ ہم ایک دوسرے کی توہین کریں۔ اس ملک میں رہتے ہیں، ایک شہر میں رہتے ہیں، ایک محلے میں رہتے ہیں، اڑوس پڑوس میں ایک دوسرے کے رہتے کام آتے ہیں، اس طرح ایک دوسرے کے کام آئیں اور اختلاف کریں، لیکن ایک دوسرے کو شائستہ انداز میں، اچھے انداز میں سمجھانے کی کوشش کرے کہ کوئی سمجھ جائے، شاید کہ اتر جائے تیرے دل میں میری بات۔ کوشش کرتے رہنا چاہیے انسان کو، نتیجہ تو میرے اس اللہ نے دینا ہے نا، آپ کا کام تو کوشش کرنا ہے۔ بس عزیزو، حق کے زہرا پہ کوشش کرتے رہو، کبھی بی بی کا حق مت بھولنا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔